الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام، لوگوں کو بتلا دیجئے، لوگوں کو فرما دیجئے، کہہ دیجئے قل ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے، یہ اسی کی طرف ہے، اسی کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت سارا مال دیا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ تو جب قربانی کا موقع ہے، قربانی کے دن چل رہے ہیں، قربانی یعنی عشرہ ذو الحجہ چل رہا ہے، لوگ قربانیوں کو خرید رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں، تو جانور ہونا کس طرح کا چاہیے، جانور کس طرح کا خریدنا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، وہ دکھنے میں کیسا ہو، اس کے کون کن عیوب سے وہ پاک ہونا چاہیے، آج ہم پروگرام کے اندر یہ سمجھیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے کہ ہمیں کن کن عیوب سے جانور جو پاک ہے وہ اس کیسا جانور خریدنا چاہیے، اس کے اندر کون کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے۔ تو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن کن چیزوں کی قربانی ہوتی ہے اور کن چیزوں سے، کس طرح کی بیماریوں سے جانور کو پاک ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح کا جانور پسند تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کے جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مینڈے کی قربانی کیا کرتے تھے، مینڈا قربان کرتے تو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا، موٹا ہوتا، تازہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سنگوں والے جانور کو پسند کیا کرتے تھے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مینڈا لانے کا حکم دیا کہ جس کے دو سینگ ہو، جس کا پیٹ اور منہ اور ٹانگیں کالی ہو، سیاہ ہو، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینڈا لانے کا حکم دیتے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا مینڈا پسند کرتے، ایسا مینڈا قربان کیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں جو موٹا ہوتا، جو تازہ ہوتا، جس کی آنکھیں کالی ہوتی، جس کے پیٹ اور ٹانگیں اور یہ سیاہ ہوتے۔ یہ صحیح ابو داؤد میں اور سنن نسائی کی حدیث ہے۔ جانور خریدتے وقت انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کیسا جانور خرید رہا ہوں۔ تو جانور خریدتے وقت اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو چلا کے دیکھنا چاہیے، اس کے کان چیک کرنے چاہیے، اس کی ٹانگیں چیک کرنی چاہیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ہمیں کہا کہ ہم قربانی کا جانور خریدتے وقت اس کی آنکھیں، اس کا کان، اس کی ٹانگیں، اس کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں۔ یہ ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے۔ تو اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ جو قربانی کا جانور ہے اس میں یہ کن کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے، کن کن عیوب سے بچا ہوا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور 4 کا اشارہ کیا کہ 4 عیوب سے اس جانور کو پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بھینگا پن، جس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہو، جو دیکھ نہیں سکتا ہو، اس کا بھینگا پن ظاہر ہوتا ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ بیمار، تیسرے نمبر پر بیمار جانور، جس کی بیماری کا پتہ ہو، اس کا جانور کا پتہ ہو کہ یہ جانور بیمار ہے، اس کو فلاں بیماری ہے اور یہ جانور صحیح نہیں ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور لاغر، کمزور نہیں ہونا چاہیے،
جس کے جسم پر چربی اور ہڈیوں میں گودا نہ ہو، ایسے جانور کی بھی، یعنی وہ جانور جو اٹھ ہی نہ سکتا ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ ابو داؤد اور ترمذی نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جانور نہ لیا جائے جس کا کان سامنے سے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یعنی جس کا کان سامنے سے کٹا ہوا ہو یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا پھر اس کے کان کی جو لمبائی ہے، جو اس کا کان لٹک رہا ہے، اس کے کان کی جو لمبائی ہے اس کے اندر چیرا نہ ہو، یعنی ایک کان درمیان میں سے کٹا ہوا نہ ہو اس طرح کا، یا اس کے کان کے اندر گول سوراخ نہ ہو۔ لہذا قربانی خریدتے وقت ان چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے، بھئی اس کی قربانی نہیں ہوگی، بھئی تھوڑا سا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، خراش آئی ہوئی ہے، اس کی قربانی نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب جیسے آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی قربانی نہیں ہے۔ اب جیسے اس کا آدھا کان کٹا ہوا ہے یا اس کے کان کے اندر چیرا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ 4 جانور، یعنی کہ 4 جانوروں کی اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس میں گائے ہے، اس میں بیل ہے، اس میں یعنی اس کا مذکر اس کا مؤنث، بکرا ہے، بکری ہے، اور اسی طرح اونٹ ہے، بھیڑ ہے، اور یہ دمبا ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کی قربانی ہوتی ہے۔ بہرحال بھینس کی قربانی کا علماء میں اختلاف ہوتا ہے، تو بہرحال وہ چیز ہمیں قربان کرنی چاہیے تو جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ اور اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکرے کی عمر کم از کم 1 سال کی ہونی چاہیے، اور یہ جو گائے ہے اس کی عمر کم از کم 2.5 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کی عمر جو ہے یہ 5 سال ہونی چاہیے۔ تو اگر تو 2 داند والا ہو، دوندا ہو، سنت ہے، افضل ہے۔ اگر نہیں ملتا، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جانور منڈیوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن خوبصورت ہے، دیکھنے میں اچھا ہے، خاصا موٹا تازہ ہے، لیکن 2 داند نہیں ہے، تو ایسے جانور سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دانت والا جانور کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس طرح اگر تو وہ منڈی سے ملتا ہی نہیں، مشکل ہے، دشواری ہے، ملتا ہی نہیں، تو پھر جو ہے بھیڑ کا بچہ جو ہے اس کو قربان کیا جا سکتا ہے، وہ بھی دکھنے میں ایسا ہو کہ کم از کم 1 سال کا ہو، تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بلکہ بہتر تو یہی ہے، افضل تو یہی ہے کہ تلاش کیا جائے، دیکھا جائے۔ آج ہمارے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہر ایک آسانی کے ساتھ دوندا مل جاتا ہے، تو ہمیں دوندا جانور دیکھ کے اس کی قربانی کرنی چاہیے۔ دوندا جانور بھی سب سے افضل ترین ہے، اولین میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خرچ کیا ہوا مال، اللہ رب العالمین اور رب العالمین کو ہمارے ان جانوروں کا ذبح کیا ہوا، نہ تو اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تو اللہ کو اس کا خون پہنچتا ہے، نہ تو اللہ کو اس کا کوئی اور، اس کا ہم خود ہی کھا جاتے ہیں، خود ہی کھانے والے ہیں، خون بہہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ تو ہمیں اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تو ہمیں اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بس ہم تم میں تقویٰ دیکھتے ہیں کہ تم لوگوں میں تقویٰ کتنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جیسے ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت وائرل ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیا ہوا مال ہے اس میں سے آپ قربانی کر رہے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی کتنے کا لے کے آئے ہو؟ بھئی آپ کو اس سے کیا ہے، وہ جتنے کا مرضی لے کے آؤ، آپ کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے تو کرو، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کرو بھئی۔ اور لا کے اس کی تصویر کھینچنا، ذبح کرتے ہوئے اس کی تصویر کھینچنا، بتانا میں اتنے 20 لاکھ کا لے کے آیا ہوں، کوئی میں 25 کا لے کے آیا ہوں، میں 30 کا لے کے آیا ہوں، 50، بھئی جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ اس کو خرچ کرو۔ لوگوں کو بتانے کا یہ سب کچھ ریاکاری میں آتا ہے، تو ریاکاری جو ہے یہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے
دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اچھا جانور اپنے راستے میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارا یہ قربان کیے ہوئے جانور اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔